کا لشکر ہے اور آپ ہم سے مشورہ لے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وشاورہم فی الامر, مشورہ کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ مدینہ میں دفاع کرو گے یا نکل کر لڑو گے؟ حضرت سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر 10,000 کا لشکر کیا اگر 10 لاکھ اور کروڑ کا بھی لشکر آ جائے رب کعبہ کی قسم ہے ہم بچوں کو ذبح کرا دیں گے, اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مان سکتے ہیں. میرے نبی کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا. میرے نبی نے فرمایا اور کوئی مشورہ دے. کسی نے کہا مدینہ میں لڑیں, کسی نے کہا باہر جا کے لڑیں, کسی نے کہا مدینہ میں لڑیں, کسی نے کہا باہر جا کے. ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگے اللہ کے نبی میں مشورہ دیتا ہوں, مدینہ کے ہر طرف پہاڑ ہیں, ادھر سے وہ حملہ نہیں کریں گے کیونکہ پہاڑوں پہ چڑھیں گے تو حملہ کریں گے, ہم پہاڑوں پہ اپنے فوجی کچھ بٹھا دیں گے, ایک حصہ ہے میدانی, یہیں سے وہ داخل ہوں گے مدینہ میں, اور ہم فارس کے اندر اگر کوئی دشمن زیادہ ہو بڑا حملہ کرنے والا تو ہم خندق کھودا کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں جو میدانی علاقہ ہے اس میں خندق کھود دیتے ہیں, بڑی لمبی اور گہری خندق, تاکہ ان کے گھوڑے ان کے جو جانور ہیں اونٹ ہیں وہ خندق کراس نہ کر سکیں. گھوڑے خندق میں جائیں گے تو باہر کیسے نکلیں گے, اس لیے وہ ادھر ہی رہیں گے, مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے. تو یہ میرا مشورہ ہے کہ خندق کھود لیں. میرے پیغمبر نے جب یہ مشورہ سنا تو میرے پیغمبر نے فرمایا سلیمان کا مشورہ مجھ محمد کو پسند آ گیا ہے, خندق کھود لیتے ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے 10 کی ٹولی بنائی اور ادھر ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر غزوہ احد کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا. 10,000 جنگجو اور عورتیں گانے والی ناچنے والی, شراب ساتھ ہے, کیوں آئے؟ تاکہ مدینہ منورہ پہ حملہ کریں. میرے نبی نے 10 کی ٹولی بنائی, خندق کھودو, اور موسم کون سا ہے؟ سردیوں کا, اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. اور کون سا موسم ہے؟ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. صحابہ کرام کو کئی دنوں کے فاقے ہیں اور ٹھنڈ اتنی ہے کہ بندہ برداشت نہیں کرتا, اوپر ڈالنے کے لیے کوئی موٹے کپڑے نہیں ہیں. سخت ترین ماحول میں غزوہ, اور بنو قریظہ جو اندر مدینہ میں تھی انہوں نے بھی سازش کر کے ان سے علاج کر دیا. اب پیچھے سے بھی حملہ, آگے سے بھی حملہ, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں, بدن پہ کپڑا نہیں, سردیوں کا سخت موسم ہے. اتنے سخت حالات میں میرے نبی کے یار میرے نبی کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں. بھوک اور پیاس کا عالم, سردی کا عالم, 10 بندے ٹولے مل کر وہ مٹی اٹھا رہے ہیں. ادھر صحابہ مٹی اٹھا رہے ہیں, ادھر اللہ کا نبی بھی مٹی اٹھا رہا ہے. ادھر صحابہ خندق کھود رہے ہیں, ادھر اللہ کا نبی بھی خندق کھود رہا ہے. جس میں فلک نے یہ نظارہ دیکھا, استاد بھی کام کر رہا ہے, شاگرد بھی کام کر رہے ہیں. ایک صحابی کو بھوک لگی, پیٹوں پہ پتھر ہیں, پتھر باندھ کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. ایک صحابی برداشت نہیں کر سکا, چل کے آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی ہے. ایسے کپڑا اٹھایا تو ایک پتھر باندھا ہوا تھا. میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا, اس صحابی نے ایک پتھر باندھا تھا, اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھا. فرمایا میرے یارو یہ مت سمجھانا کہ میں محمد خود کھا کے تم بھوکا اور پیاسے کام کر رہے ہو. اللہ کی قسم اگر تم نے ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا تو میں محمد نے پورے ہفتے سے کچھ نہیں کھایا. پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر, بھوک اور پیاس کا عالم ہے, لیکن ڈر کوئی نہیں ہے. وہ مشرک ہیں, یہ مسلمان ہیں, چہروں پہ بشاشت ہے. بلکہ حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے میرے نبی نے مٹی اٹھائی, اللہ کے نبی نے شعر پڑھے بسم اللہ وابہ بدینا, کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نام سے میں مٹی اٹھا رہا ہوں. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم مشرک ہوتے, ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں, دین کے اسلام ہونے پر راضی ہیں. بھوک اور پیاس کے عالم میں صحابہ کیا کہہ رہے ہیں, نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. پیٹو پیٹ پہ پتھر ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, ہم نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی, علی الجہاد ما بقینا ابدا, جب تک زندہ رہیں گے دین اسلام کی خاطر لڑتے رہیں گے. کیا عالم ہوگا. مٹی اٹھائی جا رہی ہے, خندق کھودی جا رہی ہے. اسی اسنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, دیکھا کہ اللہ کے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے, 3000 بندہ بھوکا اور پیاسا کام کر رہا ہے, اور 10,000 کا لشکر, وہ تیر برسا رہے ہیں, پورے مدینے پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے. لیکن صحابہ کرام سجدے بھی کر رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, چہروں پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں, ہر طرف سے دشمن کی یلغار ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے. حضرت جابر گھر گئے, اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں, کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, لشکر بھی بھوکا ہے, لیکن چلو اس طرح کرتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی دعوت کر دیتے ہیں, کھانا پکا لیتے ہیں. بیوی نے کہا چلو جلدی جلدی, بکری کا بچہ کھڑا ہے اس کو ذبح کر کے میں پکاتی ہوں, اللہ کے نبی کے کان میں جا کر کہہ دینا آپ خود تشریف لاؤ, 3-4 بندوں کو لاؤ, آپ کا کھانا تیار ہے.
جلدی جلدی کھانا تیار ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جابر گیا، جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی کھانا تیار ہے، آپ آ جائیں، لیکن 3-4 بندے ہوں، آپ کا کھانا ہے، 3-4 بندوں کا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مٹی سے صاف کر کے کہا بلال پورے جو لشکر ہے اس میں اعلان کر دو کہ جابر کے گھر میں دعوت ہے، سارے چلو۔ کتنا لشکر ہے؟ 3000، اور کھانا کتنے بندوں کا ہے؟ صرف 3-4 بندوں کا۔ اتنے سخت عالم میں، غزوے کے عالم میں 3000 کا۔ حضرت جابر نے سنا، دوڑ کر گئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے ہم تو ہلاک ہو گئے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کھانا ہے 3-4 بندوں کا اور اللہ کے نبی لے کے آ رہا 3000 آدمی۔ بیوی بھی حیران ہو گئی، کہنے لگی میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی سے جا کر کہنا کہ صرف 3-4 بندے آؤ؟ حضرت جابر نے کہا میں نے کہا ہے، میں نے کہا اللہ کے نبی 3-4 بندے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ 3000 کو کہو جابر کے گھر میں کھانا ہے۔ بیوی کا ایمان دیکھو، بیوی کہنے لگی اگر تم نے بتا دیا ہے اور اللہ کے نبی خود آ رہے ہیں پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا جانے اور خدا کا مصطفیٰ جانے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 3000 بندے اور کھانا کتنوں کا ہے؟ صرف 3-4 بندے کا۔ تیار ہو گیا، یہ مجاہدین اسلام پہنچ گئے۔ میرے نبی علیہ السلام، جابر کہتے ہیں میں پریشان تھا، میں کھڑا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جابر کھانا ادھر کرو۔ میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک اس ہانڈی میں ڈالا، فرمایا اس کا ڈھکنا اٹھانے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ پڑھتا جا، کھلاتا جا۔ کہتے ہیں روٹیاں تھوڑی تھی، اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں اندر سے روٹی نکالتا مجاہدین کے سامنے رکھتا، میں کھانا نکالتا سالن مجاہدین کے سامنے رکھتا، سارے کھا رہے ہیں، سارے کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کھا رہے ہیں، سارے کھا رہے ہیں۔ میرے نبی کے دعاب اور دعا کی برکت سے حضرت جابر کہتے ہیں 3000 آدمی کھانا کھا گئے، وہ 3 آدمیوں کا کھانا 3000 کو پورا ہو گیا۔ پھر میں نے ڈھکنا اٹھا کے دیکھا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا، کھانا ویسے کے ویسے پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا جب یہ طاغوت تمہارے اوپر حملہ کریں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کھانا بھی میں پورا کروں گا، تمہیں ترقی اور عزت بھی میں عطا کروں گا۔ جو آدمی طاغوت اور جبت اور طاغوت کے سامنے جھک جائے وہ عرب ہی کیوں نہ ہو، میں انہیں ذلیل و خوار کر دوں گا۔ آج سارے عربوں میں یہ غیرت ختم ہو گئی، انہوں نے فلسطین والوں کو تڑپایا، یہ بدماش اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ بدماش 400 ملین ڈالر کا جہاز، 400 ملین ڈالر اس کا جہاز، وہ ایسا جہاز ہے جس کے اندر سونا لگا ہوا ہے اور سونے کے بیڈ، سونے کے ماشروم، اور ایسا محل بھی کسی کا نہیں جو ان قطر والوں نے جہاز بنا کر اپنے باپ کو تحفہ دیا ہے۔ اور ظالمو وہ تمہارے مسلمانوں کو پانی کی بوند نہیں دے رہے اور تم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہو اور بغیر تو اپنی لڑکیوں کو کھڑا کر کے ان کے سامنے نچا رہے ہو ہیں۔ اور جو صوبے عرب کا بادشاہ ہے یہ بھی بغیرت اپنی بیٹیوں کو پیش کر کے سلام کروا رہا ہے، اور دبئی کے وہ ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رہے ہیں اور ان کو پیش کر رہے ہیں، اور قطر والے جہاز بھی دے رہے ہیں، اپنی لڑکیاں بھی پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کسی طرح ہمارا باپ راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے باپ پھر بھی تمہیں ماریں گے، راضی کرنا ہے تو رب الرحمان کو کرنا ہے۔ نبی کے یاروں کی طرح پوری دنیا کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، نبی کے یاروں کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، وہ نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہم کٹ تو سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ رازق کون ہے؟ یہ تمہارے رازق ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم باقیوں کو بھی ختم کر دیں گے، اور ہندوستان کو کہہ رہا ہے سیز فائر، جنگ بند کر دو، اور اندر اندر سے جہاز پہنچا رہا ہے، امداد پیش کر رہا ہے، اندر اندر سے ان کو بم دے رہا ہے۔ اب بھی 2 طیارے کل یا پرسوں آئے ہیں، بڑے بڑے جنگجو اور بڑے سامان لے کر آئے، کہاں سے؟ امریکہ سے آئے ہیں۔ تو یہ سازش بتا رہی ہے ہندوستان والوں سے، انہوں نے کہا بھی ٹھہر جاؤ، تمہاری تیاری نہیں تھی تم مقابلہ، اب تیاری کر کے آؤ۔ یہ بدماش پھر تیاری کریں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان کا وہ خطہ ہے، افغانستان کا کچھ خطہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ العزیز کفر کے سامنے ڈٹے رہیں گے، یہ مر جائیں گے لیکن گردن جھکائیں گے تو کس کے سامنے جھکائیں گے۔ اور آج یہ ٹرمپ کا دورہ کیوں ہے؟ یہ ٹرمپ کا دورہ اصل یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو، اور یہ بھی آپ کو پتا ہو یہ عرب والے تسلیم کر رہے ہیں۔ اس نے آ کر جو سعودی عرب میں تقریر کی ہے اس میں یہی کہا ہے کہ میری حوصلہ افزائی یہ ہے، کیونکہ میں خود چل کے آیا ہوں تمہارا باپ، میری حوصلہ افزائی یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، یہ کریں گے
دبئی میں بھی اس نے یہی کہا, قطر میں بھی یہی کہا, یہ سارے کریں گے. لیکن الحمدللہ یہ پاکستان وحید ملک ہے جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے ہم لڑ تو سکتے ہیں دنیا کفر سے, اسرائیل ظالم کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. وہ کل بھی قابض تھا, آج بھی قابض ہے. فلسطین اور غزہ حق ہے تو اہل فلسطین کا ہے, اسرائیل قابض ہے, آج بھی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, کل بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, اسی کو تو اللہ نے کہا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ طاغوت اور جد کے سامنے جھک گئے, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ صدق اللہ ورسولہ. فرمایا اللہ نے کہا جب نبی کے یاروں سے یہ کہا گیا کہ یہ تو سارے اکٹھے ہو گئے, تمہیں ختم کر دیں گے, مار دیں گے, فرمایا جب یہ بات ہوتی تھی صحابہ ڈرنے کی بجائے صحابہ کا ایمان بڑھ جایا کرتا تھا. اور وہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا یہ حق اور سچ وعدہ کیا. آج بھی عربوں کو غیرت کرنی چاہیے, ان کو اللہ نے ہر قسم کے وسائل دیے ہیں, ان کو اللہ نے امت کا لیڈر بنایا ہے, آج ان کو غیرت کرنی چاہیے. اللہ کی قسم آج یہی ان کا تیل بند کر دیں, ایک دن کے اندر ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن زندگی حاصل کرنے کے لیے اپنے پلاٹ حاصل کرنے کے لیے, محلات حاصل کرنے کے لیے یہ دجال کے سامنے جھک رہے ہیں. اور جو آگ برداشت کرے گا حقیقت میں وہ جنت برداشت کرے گا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آخر میں جنگوں کا دور ہے. اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں ہیں, جنگی ہوں گی, عالمی جنگیں ہوں گی, ہر طرف آگ برسے گی. لیکن اس وقت اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, ڈرنا نہیں ہے. اور جو آگ کے اندر جائے گا انشاءاللہ حقیقت میں جنت میں پہنچ جائے گا. 10,000 کا لشکر ہے, بھوکے اور پیاسے صحابہ, ڈٹے ہوئے یا نہیں ڈٹے ہوئے, اسباب کوئی نہیں لیکن کھڑے ہوئے ہیں. اور 3,000 ہیں صرف. بنو قریظہ کی غداری الگ ہے, وہ 10,000 کا لشکر الگ ہے. حتیٰ کہ 2 ہفتے مسلسل مدینہ کے اوپر بارش آ رہی ہے. کس کی؟ تیروں کی بارش آ رہی ہے, ہر طرف تیر برس رہے ہیں. حتیٰ کہ گھروں کے اندر عورتیں بھی نہیں رہ سکتی تھی. میرے نبی علیہ السلام نے ساری عورتوں کو اکٹھا کر کے ایک قلعے میں بند کر دیا تاکہ ان کو تیر نہ لگیں. اور حضرت حسان, حضرت صفیہ نبی کی پھوپھی, وہ ان عورتوں کی نگرانی کر رہی ہے. یہودیوں نے ایک جاسوس بھیجا, جاؤ قلعے کو دیکھ کر آؤ عورتیں کتنی ہیں مسلمانوں کی, تاکہ اس قلعے کو فتح کر کے مسلمان کی عورتوں کو پکڑا جائے اور ان سے منہ کالا کیا جائے. حضرت صفیہ عورت ہو کر قلعے کی نگرانی کر رہی ہے. وہ جاسوس آیا, قلعے کے ارد گرد گھوم رہا ہے, دیواروں پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے. حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا وہ دیکھو جاسوس آیا ہوا ہے, جاؤ اس کو مارو. حضرت حسان نے کہا میں بیمار ہوں, میں نہیں رہ سکتا. خود حضرت صفیہ گئیں. میرے نبی کی پھوپھی کتنی بہادر ہے, قلعہ اکھاڑا اور جا کر پیچھے چھپتے چھپتے اور یہودی کے سر پہ مارا, 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا. اسلحہ اٹھایا وہ تھا. فرمایا حسان میں عورت ہوں, یہ مرد ہے غیر, میں ہاتھ نہیں لگا سکتی, جاؤ اس کا اسلحہ اتار کے آؤ. اتنی غیرت اس قلعے کے پاس یہودی کو نہیں بھٹکنے دیا. قلعے میں عورتیں بند ہیں, صحابہ بھوک اور پیاس کے عالم میں, سردی کی شدت ہے اور کئی دنوں کے فاقے ہیں, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. 2 ہفتے سے مسلسل مدینہ پہ جلوار ہے, تیر ہر طرف آ رہے ہیں, کوئی رکنے کی جگہ نہیں ہے. صحابہ دفاع کر رہے ہیں. حتیٰ کہ میرے نبی کی ایک دن کی 4 نمازیں قضا ہو گئی, پڑھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن میں پوچھا یہ ہوں, ڈر گئے تھے یا ڈٹے ہوئے تھے؟ بولو. میرے نبی کو چھوڑ دیا تھا یا میرے نبی کے ساتھ کھڑے تھے؟ بولو. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا, اتنا سخت وقت اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا یاد کرو اس وقت کو. میرے نبی نے فرمایا اجاؤکم من فوقکم, جب اوپر بھی دشمن تھا اور پیچھے بھی دشمن تھا, آگے بھی دشمن تھا, ہر طرف سے دشمن تھا. زاغت الابصار, بھوک اور سردی کی وجہ سے آنکھیں پترا گئیں. وبلغت القلوب الحناجر, اور صحابہ کرام کے دل نکل کر یوں لگتا ہے منہ تک آ گئے. ہر طرف موت ہی موت ہے, لیکن کھڑے ہوئے ہیں. اب اللہ نے منافقین کو الگ کرنا تھا. کچھ منافق تھے, وہ آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کیوں, کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا سامنے موت ہے, اوپر موت ہے, پیچھے موت ہے, وہ کا عالم ہے. انا بیوتنا اورا, ہمارے گھر اکیلے, ہمیں اجازت دیجیے, یہ نہیں چھوڑیں گے. اب اللہ نے فرمایا وما ہی بعورا, گھر اکیلے نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا, یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں منافقین. لیکن صحابہ کی باری آئی, فرمایا وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. جب نبی کے یاروں کو ان منافقوں نے کہا چھوڑ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے, 10,000 کا لشکر ہے, تمہیں نہیں چھوڑے گا, اوپر بھی موت, نیچے بھی موت, دائیں بھی موت, بائیں بھی موت, پیچھے بھی موت, ہر طرف موت ہے, اللہ کے نبی کا دامن چھوڑ جاؤ. لیکن میرے نبی کے یاروں نے کیا کہا, الا زادهم ایمانا و تسلیما. نبی کے یاروں نے کہا تم چھوڑ جاؤ, منافق ہو, ہماری ہر طرف موت ہو, ہم موت کو گلے لگا سکتے ہیں, محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتے.
اگر شہادت آتی ہے تو قبول ہے. اللہ نے صحابہ کو جھنجھوڑا. قرآن کہتا ہے وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. صحابہ کو جھنجھوڑا گیا ایمان کو, لیکن اللہ نے گواہی دی نبی کے یار ایمان میں پکے تھے. تو سبحان اللہ, ڈٹے ہوئے ہیں. حضرت سعد کو تیر لگا یہاں پر, اور جب صحابہ اٹھا کے لے آئے تو حضرت سعد نے دعا کی, یا اللہ ابھی یہ جنگ جو باقی ہیں, یعنی 10,000 کا لشکر ہے, اگر تو نے ان کو شکست دینی ہے میرے سامنے دے. اگر لڑائی ہو تو مجھے لڑائی تک زندہ رکھنا, تاکہ میں اپنی نگاہوں سے نبی کی اور نبی کے یاروں کی فتح کو دیکھ کر جاؤں. تھوڑے سے ہیں 10,000 کا لشکر, لیکن وہ ڈرے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, آج کے حالات کے تناظر میں ڈرنا نہیں ہے, طاقت بنانی ہے, ایمان بنانا ہے. اللہ کی قسم اسی موت کے اندر اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے. آج نہیں جائیں گے تو کل جائیں گے. اس لیے اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے جو ہمارے چیف ہیں اور پاکستان کے حکمران ہیں, ان کو بھی یہی پیغام ہے. یہ نہ کہو کہ جنگ بند ہو گئی ہے اب سکون سے بیٹھ جاؤ. نہیں, یہ جنگ بندی نہیں, بلکہ اپنی طاقت کو وہ جمع کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر. اور آپ دیکھو ایران جو کہتے ہیں بڑا اسلامی ملک ہے, امریکہ کے ساتھ لڑا ہے. ان بدبختوں نے جب یہ جنگ ہوئی ہمیشہ کی طرح غداری کرتے ہوئے اپنے ایک جو ان کا پورٹ ہے, یعنی جیسا ہمارا کراچی کی بندرگاہ ہے, اپنی بندرگاہ کے اوپر انہوں نے بھارت کے جھنڈے لہرا دیے. ان کو پتا ہے کہ اب یہ جنگ ہو رہی ہے, 10% بھارت زیادہ طاقتور ہے, پاکستان مٹ جائے گا. انہوں نے بھارت کے جھنڈے لہرا دیے. تو ان کو پتا ہونا چاہیے یہ کل بھی غدار تھا, آج بھی یہ غدار ہے مسلمانوں کا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو حفاظت فرمائے. اس وقت صحابہ نہیں ڈرے, اللہ نے فتح عطا کر دی. اب جو نہیں ڈرے گا انشاءاللہ اللہ اس کو بھی فتح عطا کریں گے انشاءاللہ. دعائیں, نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ, جرأت پیدا کرو گے, بہادری پیدا کرو گے انشاءاللہ. ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ مومن کو زندہ رکھے تو غازی ہے, جب دنیا سے چلا جائے تو شہید ہو کر دنیا سے چلا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرمیوں کی شدت ہو گئی ہے, تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے تو اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ اور آج کے بعد کے جو جتنے بھی جمعے ہوں گے انشاءاللہ وہ 1:30 بجے پڑھائے جائیں گے. کتنے بجے بولو؟ 1:30 بجے. انشاءاللہ 25 منٹ پر تقریر ختم ہو جائے گی. 12:50 پہ تقریر شروع ہوگی, اور انشاءاللہ العزیز 1:25 پہ تقریر ختم ہو جائے گی. گرمیاں ہیں تو اس لیے آپ حضرات جلدی آنے کی کوشش کیا کریں گے انشاءاللہ. اور آگے انشاءاللہ قربانیوں کے موضوع ہیں, مسائل ان کے, فضائل ان کے, تو آپ حضرات ٹائم پہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز. اگلے جمعے سے 1:30 بجے جمعہ ہوگا, 1:25 پہ انشاءاللہ, یہ 24 پہ 23 پہ تقریر ختم ہو جائے گی, 1:30 بجے انشاءاللہ جمعہ ہوگا. دعا یہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.